الرحمن الرحیم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وزیر اعظم پاکستان کل افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ اس لیے بھی نہایت اہم ہے اور اس سے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ میں ابھی تازہ الیکشن ہوئے ہیں اور جو ٹرمپ انتظامیہ وہ بدلنے جا رہی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نئے پریزیڈنٹ کے طور پر کیا پالیسیاں بناتی ہیں، افغانستان کے اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کون سے بلاکس بنتے ہیں، پاکستان کن مسائل کا شکار ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے یہ ایک خوشگوار بات ہو سکتی ہے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی اس سے پہلے پاکستان میں انریسٹ دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس کے سلیپرز اس کو وہاں سے آپریٹ کیا جاتا رہا ہے۔ پھر بارڈر مینجمنٹ ہے، علاقائی سیکیورٹی ہے اور فینس ہے جو دنیا میں غالباً سب سے جو لمبی فینس ہے، اور یہ پاکستان میں 2460 کلومیٹر تک ہم فینس لگا چکے ہیں۔ تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ بھی ہیں اور یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے وہ بھی مسلمان ملک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں عام طور پر ہمارے تعلقات کبھی اچھے کبھی کسی نہ کسی تکلیف دہ صورت میں موجود رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ پاکستان میں تقریباً 400% تک کرونا کے کیسز بڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم جو ہے وہ بضد ہیں کہ ہم جلد سے کریں گے اور ہم اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ روزانہ اموات ہو رہی ہیں اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اس کی نظر ہو چکے۔ پاکستان کے تقریباً میں سمجھتا ہوں جس کو آپ بہت بڑا نام کہہ سکتے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اپنے جلسے اور اپنی مہم کو اس حکومت کے خلاف جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میں نے اپنے سارے جلسے منسوخ کر آج بھی مانسیرہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کا جو جلسہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ایس او پی کے خلاف تھا اور کے پی کی حکومت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہیں، یہ کالمسٹ بھی ہیں اور صاحب کتاب ہیں اور کاسموپولیٹن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، یہ ہمارے ڈیفینس اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے کرنل جاوید ظہور صاحب، وہ بھی اپنا ہمارے ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب، کیونکہ فوری آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا کہیں گے کہ افغانستان کے ساتھ اس دورے کی اہمیت، امریکہ میں الیکشن کے بعد کی صورتحال، علاقائی بلاکس، انڈیا کا افغانستان کے ساتھ بہت ہی اس سے پہلے بہترین تعلقات، وہاں سے اپریٹس، تو اس بحث کا ذرا آغاز کیجیے۔ اقبال شاہ صاحب، بہت اچھے موضوعات آج آپ نے چنے ہیں۔ افغانستان ہمارے لیے نہیں، افغانستان اس وقت ایشیا کے لیے نہیں بلکہ پورے اس گلوب کے لیے ایک بہت ہی امپارٹنٹ ملک ہے، ایک کئی اسٹریٹجیز کے حوالے سے، اور دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ پچھلے 20-30 سال میں 3 ڈیکیڈز میں جتنے بھی ایشو سامنے آئے ہیں ان کا منبع افغانستان رہا ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہوئے ہیں، خواہ وہ امریکہ میں ہوئے ہیں، 9/11 کا ایشو ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ لہذا کسی بھی صورت میں انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل مینجمنٹ کے حوالے سے افغانستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب افغانستان میں کون کون سی طاقتیں، کون کون سی بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو وہاں پہ طاقت آزما ہیں، ان کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ان میں کون کون سی عرب ممالک سے کون اس کے پیچھے ہے، یورپ سے کون اس کے پیچھے ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بھی وہی رہا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا رجحان کس طرف ہے، اور وہاں کی جو موجودہ اپوزیشن ہے، موجودہ حکومت کا تو تسلسل ہے نا، حامد کرزئی صاحب کے بعد ایک ہی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حکومت ہو رہی ہے۔ ہاں، صرف یہ عبداللہ کو بین الاقوامی سطح پہ کس طرف ہے، اور وہاں کی جو اپوزیشن جو اس حکومت کے خلاف ہے اس کا رجحان کس طرف ہے، تو وہ ہمارے ساتھ، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے ملک کے ساتھ کس طرح سے وابستہ رہے ہیں، ماضی میں ہم نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ تو وہ دورہ بہت ضروری ہے کہ ان سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی موجودہ تبدیلی کے بعد اس خطے میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا، ایران کا کیا کردار ہوگا، چین کا کیا کردار ہوگا، اور اس تمام کردار میں آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ بہت اہم ایشو ہے، یہ دورہ بہت اہم ہو، اس کے بٹوین دا لائن کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، یہ نہیں، جب ہم وہاں اشرف غنی سے بات کرتے ہیں تو اس میں
لوگ کہتے ہیں کہ کابل کی جو حکومت ہے اس کا تمام افغانستان پر اتنا کنٹرول نہیں ہے، پر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی بالآخر ان طالبان سے بات کرنی پڑی، اور پھر یہ ہے کہ اسلامی ملک کو ہی راستے میں ایک وسیلہ بنانا پڑا۔ تو اگر ان لوگوں سے بات کر کے کیا وہ سارے مقاصد ہم حاصل اچھا کر میں ایک آپ سے سوال کہ کیا اشرف غنی وہاں پہ اپنی طاقت سے بیٹھا ہوا ہے؟ جن طاقتوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے ان کے ساتھ تو بارگین اس نے کرنی ہے نا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے طور پہ اگر وہ طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں تو کیا اشرف غنی 24 گھنٹے تک وہاں پہ حکومت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ جیسے ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کسی ملک کو کہ میں 24 گھنٹے اگر تمہاری حفاظت نہ کروں تم نہیں رہ سکتے۔ افغانستان میں ٹرمپ نے کہا، سعودی عرب کو کہا تھا کہ ہمارے اسی طرف سے اگر اشرف غنی کے پیچھے وہ طاقتیں نہ ہوں جنہوں نے اسے بٹھایا ہوا تو اشرف غنی تو 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ اور اس میں جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کے ہمارے بارڈر کے حوالے سے، ہمارے وزیرستان کے حوالے سے، ہماری پولیٹیکل سٹریٹجیز کے حوالے سے، ہمارے امن و امان کے حوالے سے، ہر لحاظ سے افغانستان کا جو اہم کردار ہے اس کے حوالے سے اس کے ساتھ آنے والے فیوچر کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سی کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران یعنی ٹرمپ انتظامیہ جب بھی ہے کہ اس وقت فارغ ہو رہی ہے، پاکستان میں پچھلے دنوں دہشت گردی کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی تھی، حالانکہ عبداللہ یہاں دورہ کر کے بھی گئے تھے، اس کے بعد پھر بہت تیزی آئی، پھر ہماری بہت زیادہ آپ نے شہادتیں بلوچستان میں خاص طور پر کہہ سکتے ہیں، شمالی وزیرستان میں کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی دورہ وہ کرتے ہیں، ہمیں نے ایک اچھا سائن سمجھا تھا، لیکن بات تو وہی رہی کہ وہ ابھی تو فینس کے بھی وہ خلاف ہیں، کسی وقت بھی ان کا یہ خیال ہی ہے کہ ہم اس کے کچھ نہ اس کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اس کے دیکھیں یہ انٹرنیشنل بارگیننگز ہوتی ہیں، تھریٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد اوپر سودے بازیاں ہوتی ہیں، تو یہ بین الاقوامی سطح پہ چل سکتے ہیں۔ پوری دنیا جس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے یا اس کے انڈر گراؤنڈ مافیاز کی لپیٹ میں ہے، اس کے پیچھے حکومتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ بارگیننگز ہوتی ہیں۔ بہتر ہے اس دورے کے امید ہے کہ جو بات سمجھا کر بھیجی گئی ہے اگر اس بات کے اچھے نتائج آئے اور وہ بات اس طرح سے وہ وہاں پہ سٹینڈ ہوا تو آنے والے وقت میں جو نیا اتحاد اس خطے کا بننے جا رہا ہے، جس کے پیچھے رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، ترکی بھی ہے اور ایران بھی ہے، اور یہ اگر ایک پازیٹیو صورتحال میں آگے بہتر افغانستان کو سمجھ آتی ہے تو وہاں پہ ان کو بھی کچھ ٹرینڈ چینج کرنا پڑیں گے، کیونکہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کر لیں تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ ہماری اپنی ہے، اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بہتر بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ بات صورتحال جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اتنا مسئلہ سادہ نہیں ہے، بڑا پیچیدہ اس لیے ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے قونصلر خانے بہت زیادہ ورک کرتے رہے ہیں، آپریٹ کرتے رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کرتے رہے ہیں۔ جو نئے بلاک کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ ہم جس بلاک میں جا چکے ہیں اس میں ہمیں نقصان اس حد تک آ چکے ہیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو ہے اس نے اپنا 20 روپے کا ریال چھاپ دیا، جس کے پیچھے پاکستان کا جو ورلڈ کے نقشے کے اوپر ہے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو نکال دیا، یعنی وہ کام کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہمیں تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا ہم بہتر بلا کی طرف ہیں یا ایک نئے امتحان میں پڑھنے والے ہیں۔ جس حقیقت کا ہم سب کو ادراک کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان جیسے انہوں نے کہا وہاں پر امریکی مفادات ہیں اور اس کی جو حکومت ہے وہ امریکی مرضی کے مطابق بنی ہوئی ہے، اور امریکہ کے مفادات اس وقت دور حاضر میں چائنا کے ساتھ مسابقت کے ہیں، آپ کہہ لیں رقابت کہہ لیں یا مسابقت کہہ لیں۔ چائنا ایک بڑی اکانومی ہے جو تیزی سے ابھر کر سامنے آئی ہے اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنی تیزی ہوگی۔ پہلے تو کاروباری لوگ ہیں نا، مسئلہ وہ ہر دنیا کے ملکوں سے آرڈر بھی لیتے ہیں، وہ ایک کنزیومر کنٹری لوگوں کو بناتے ہیں۔ تو دنیا کی ٹریڈ کا بہت حصہ جو گلوبل لیول پہ تھا وہ ساؤتھ چائنا سی سے لے کر وایا سویز کنال اور میڈیٹرینین سے لے کر پھر اٹلانٹک تک جاتی تھی اور امریکن جو ایسٹ کوسٹ ہے وہاں تک پہنچتی تھی، تو یہ بین البر اعظمی تجارت تھی۔ اگر ہمارے جس کے اوپر اتنے انٹرسٹ ہیں اور اتنا ہی اگر چائنا ہمارے ساتھ انٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر ہمارے معاشیات بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو وہیں کھڑے رہتے ہیں، کون سا فائدہ مل رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کچھ سلو کر دیا نا سی پیک کو، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو اور کچھ ہم امریکہ کے دباؤ میں بھی آئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ نے الیکٹ ہونے کے بعد کیا بیانات دیے تھے، اور پھر جب یہ موجودہ حکومت الیکٹ ہوئی تو ان کا سب سے پہلا دورہ امریکہ کی طرف پاکستان کو فیسیلیٹیٹر رہا، یعنی جی ایک زمانے میں فیسیلیٹیٹر رہے۔ چائنا کی امریکہ سے دوستی بھی پاکستان نے کروائی، پھر قراقرم ہائی وے بنی،
لیکن یہ جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا اور جس سپیڈ سے ان کی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اس نے دنیا کو یہ احساس دلا دیا کہ یہاں پہ جو پرانا جہان نو پیدا ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے، تو جہان نو پیدا ہو رہا تھا مشرق کی سمت سے. ہم دوسروں کو دیکھ کے تو خوش ہو سکتے ہیں، جہاں جہان نو کون سا پیدا ہو رہا ہے، ہم نے نہیں ہونے دیا نا. ہمارے تو مسائل ہیں، ہمارے تو مسائل آپ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں. جی ہاں، لیکن مجھے تو ہمیں کوئی فائدہ کون سا؟ ہم نے ابھی تک بہت زور و شور سے تو اس میں داخلہ نہیں لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی خوش رہے اور یہ بھی خوش رہے. ہم درمیان میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم افغانستان کے ساتھ کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی جس وجہ سے آپ نے دیکھا وہی ڈر گئے نا. تو اب افغانستان کے ساتھ جو ہمارے موجودہ پرابلمز ہیں یا موجودہ جو ہماری اہم باتیں ہیں جو میرا خیال ہے اس دورے کے اندر زیر بحث آئیں گی اور زیر مذاکرات بھی آئیں گی، وہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا انڈیا نے وہاں پر 21 کے 22 کے قریب سفارت خانے کھولے، اور پھر ان کے خود جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے اجیت ڈووال جو ہے، اس کی بے شمار تقریریں ہیں کہ پاکستان کو مشکل میں ڈالنا چاہیے، پاکستان کی تکلیف پاکستان کو دیں گے تو وہ سیدھا ہوگا اور ہمارا کام ہے پاکستان کو تکلیف پہنچانا. تو وہ تکلیف پہنچاتے پہنچاتے کلبھوشن نیٹ ورک بن گیا، اور ان سفارت خانوں سے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور وزیر خارجہ کی، اس میں ڈاکومنٹڈ ثبوت دیے گئے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. صرف جاسوسی ہی نہیں ہو رہی، تخریبی کارروائیاں اور دہشت گردی. وجہ یہ ہے کہ پہلے اے پی ایس پر جب حملہ ہوا تھا تو ہمارے یعنی چیف آف آرمی اسٹاف وہاں گئے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں جہاں سے یہ آپریٹ ہوا تھا پھر بعد میں لوگ ہمارے بھی گئے. اب بھی وہ مدرسے پر حملہ ہوا ہے، بلوچستان پر ہوا، تو یہ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اب یعنی وہ جو سول گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ جا رہے ہیں ان کو سارے پروف دینے کے لیے کہ یہ آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہوگا جو زیر بحث آئے گا، جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر دہشت گردی تخریب کاری انڈیا کی وساطت سے ہو رہی ہے، رو کی وساطت سے. پاکستان کا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہوگا کہ یہ بند کریں اور اس بند کرنے میں افغانستان ہمارے ساتھ تعاون کرے. دوسری بات جو ہے افغانستان سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ بند کرنے کے لیے ہمیں فینس لگانی ہے، اور فینس کے خلاف افغانستان کی جو وہ تو 50 سے 60 ہزار آدمی پیدل روزانہ بارڈر کراس کرتا ہے، بے شک گیٹوں سے صحیح، لیکن یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جس کو انٹیکٹ رکھنا بھی ہماری پوری فوج جس طرح. تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے نا جی، فینس کو قبول کروانا ہوگا، اور فینس کو دونوں طرف سے فینس کی جو حقیقت ہے اس کو، فینس کی جو مفاد ہے افغانستان کا بھی ہمارا بھی، کہ جرائم پیشہ افراد کی موومنٹ بغیر پاسپورٹ کے نہ ہو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. تیسرا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے اور سمگلنگ ہے، جو اس ٹریڈ کے اندر افغانستان کی جو پاکستان کے رستے سے افغانستان کے جو امپورٹس ہیں وہ جاتی ہیں اور پاکستان ایکسیس دیتا ہے، لیکن وہاں پر کنٹینر کھلتے ہیں اور وہاں سے بہت سارا مال جو ہے وہ پاکستان کے اندر سمگل کیا جاتا ہے. تو جب تک فینس نہیں تھی یہ بہت آسان تھا، پھر پاکستان نے کنٹرول ٹائٹ کیے تو یہ اس سمگلنگ میں کمی ہوئی، اور اس کمی کی وجہ سے پاکستان میں ریونیو بڑھا. تو یہ بھی ہمیں حکومت سے توقع ہے افغانستان سے کہ وہ قانونی کام جو ہیں ان کے اندر ہماری مدد کریں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہماری طرف سے وہاں تخریب کار اگر جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کنٹرول کرنا، ان کی طرف سے اگر ہماری طرف آتے ہیں اسمگلرز یا صحیح راستے سے آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں یعنی پاکستان میں اسمگلنگ کا نہ رکنا پاکستان کی معاشی حالت کو یعنی وہ خراب کرنے کا باعث بنتی ہے، اسی طرح یعنی افغانستان سے پاکستان میں جو اسمگلنگ ہے کئی لوگوں کی لائف لائن ہے، ان میں بڑے بڑے اہم ترین مافیاز ہیں. مافیا تو ہم چھوٹے چھوٹوں کو نہیں ختم کر سکے، اور آپ نے دیکھا اس دوران جو ملک میں یعنی ملک کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ایل او سی پر روزانہ بہت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے، تقریباً 2800 کے قریب ایک سال میں وہاں خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں جو یعنی اس نام سے کہ اس حکومت کے خلاف ہیں تو وہ بھی انریسٹ پیدا کر رہی ہیں. تو پاکستان سٹیبل کیسے ہوگا؟ دوسرے لوگوں سے ہم کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں ہمارے کچھ بنیادی نقائص ہیں جن کو ہم توجہ نہیں دیتے. اقبال شاہ صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ جو ڈیورنٹ پیکٹ ہوا تھا
1895 میں، وہ 1995 میں ختم ہو چکا۔ ڈیورنڈ پیکٹ کیا تھا؟ ڈیورنڈ پیکٹ میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہ جو ہمارا پوری ڈیورنڈ لین ہے، ڈیورنڈ لین کے اوپر ہم آمد و رفت کو نہیں روک سکیں گے۔ اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ وہ 7 کلومیٹر ہے، کہیں پہ 4 کلومیٹر ہے، کہیں 5 کلومیٹر ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ سینسٹیو پوائنٹ ہے، وجہ سے اس کی یہ ہے وہ پرانے زمانے تھے، بات ہے کہ ڈاکومنٹ ایک صفحے کا اب درست ہے، آپ نے وہاں لیکن جب پہ پاکستان بننے کے بعد ڈیورنڈ لائن بن کی گئے ہماری جو نہیں جس کو ڈیورنڈ لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ابھی ہم نے وہاں پہ لگا دیا لائن، وہ تار بہت بڑی کامیابی ہے، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ جب ہم نے تار وہاں پہ لگا دیا ہے تو افغانستان کے ساتھ جو ہماری وہ ریلیشن شپ چل رہی تھی، جو رشتہ داریاں ہیں اس لائن پہ لوگوں کی، ادھر کے ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ طریقے سے۔ اب وہ جب پاسپورٹ بنوائیں، آئیں اور جائیں، روزانہ آئیں۔ وہ جب آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے ماضی میں ایک فیسلٹی دی ہوئی تھی۔ میں خود کئی دفعہ افغانستان گیا، میں یہ تو خود اس کا وٹنس ہوں کہ میں پشاور میں بس پہ بیٹھا، روزانہ لوگ 1 جاتے ہیں۔ کلومیٹر سائڈ سے جاتی تھی نا، اس میں سے پاسپورٹ کی نہ ویزے کی ضرورت ہوتی تھی۔ نہیں، جو بارڈر سے ہوتے وہاں ہم جاتے تھے، میں خود کئی دفعہ گیا، سفر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب وہ 62 میں ہم لوگ پاس لے کے رینجر کا وہاں سے جا سکتے تھے، اچھا سائڈ سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ اب وہ جو وہاں پہ سمگلنگ ہوتی تھی یا جو وہ چیزیں لاتے تھے، ان کا تو وہی بزنس تھا وہاں پہ، اور تو ان کا کوئی بزنس نہیں تھا۔ اب ان کو ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو اگر ہم نے ساتھ رکھنا ہے، وہ لوگ پاکستان کے ساتھ جو وہاں کے عوام کے، وہ لوگ جو بارڈر کے ساتھ ہیں، یا بہت سے وہاں کے عوام پیار کرتے ہیں، پاکستان کے حق میں وہ لوگ ہیں۔ آگے اس طرح ہم اس کو لیتے ہیں کہ جس طرح میں نے بھی گزارش کی ہے کہ جو نئے بلاکس ہیں، جو بائیڈن کے پاس جس وقت اب نئی انتظامیہ آئے گی، اس نے بھی جو میرین دستے تھے وہ افغانستان بھیجنے میں یعنی انکار کیا تھا، یہ ریکمنڈیشن کی تھی کہ نہ بھیجیں جائے، اس اوباما گورنمنٹ نے، اوباما نے آج ایک باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اوباما کی آمد کے بعد کوئی آپ کمفرٹیبل صورتحال دیکھ رہے ہیں، یا وہاں سے بات جو بائیڈن کے آنے کے بعد؟ اچھا میں یہ آپ کے اقبال صاحب عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے اپنے ملک کی جو صورتحال ہے، ہمیں یہاں پہ رول آف لا کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک ہم یہاں پہ اپنے رول آف لا کو ٹھیک نہیں کرتے، اپنے قوانین کو ٹھیک نہیں کرتے، یہاں پہ ہم اپنی صورتحال کو باقاعدہ ایک فریم ورک میں نہیں لاتے، ہم باہر دیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور اس بارڈر کے حوالے سے ہمیں اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس سے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری اندرونی صورتحال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اگر یہاں پہ ہوسٹیج نہ ہو تو باہر سے کوئی تکلیف کاری نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم کی ذرا تھوڑا کر دیں۔ کرنل جاوید ظہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ موضوع یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کل دورہ کر رہے ہیں افغانستان کا، تو وہاں یہ اس ٹائم پر جب امریکہ میں الیکشن ہونے کے بعد ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، جو بائیڈن جس کے سربراہ ہوں گے، اس وقت یہ دورہ کس اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، یہ دورہ وزیر اعظم صاحب کا بہت زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے کہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ کی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ، کہ نہ صرف یہ کہ افغانستان کے اندر آواز ٹھیک کریں، جی آواز شور آ رہا ہے بڑا، آواز ٹھیک کریں بھائی۔ دوبارہ کرتے ہیں جی اب ٹھیک ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہے، اس لیے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہاں دو قسم کی باتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کی حیثیت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے۔ نمبر دو، انٹرا افغان جو ڈائیلاگ چل رہے ہیں دوحہ میں وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہاں جو امریکہ میں چینج آف گورنمنٹ ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ دیکھیے، بائیڈن صاحب بھی اور ٹرمپ صاحب بھی دونوں ہی اس بات کے حامی ہیں کہ وہاں سے ٹروپس کو پل آؤٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ بائیڈن صاحب چاہیں گے کہ تھوڑا وقت لیں اور ایک حساب سے اور ایک طریقے سے پل آؤٹ کریں، جبکہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے کل ایگزیکٹو آرڈرز بھی ایشو کر دیے کہ 2500 ٹروپس رہے گا، باقی سارے کے سارا یہ میرا خیال میں نکل جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک عمل ہوگا اگر ہم تیزی دکھائیں، یعنی امریکہ تیزی دکھائے وہاں سے ٹروپس۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ٹروپس ہیں ان کا وہاں رہنا اس وقت ضروری ہے، کیونکہ اگر جلدی جائیں گے تو وہاں ایک سول وار یا سمجھ تو اس طرح کا کوئی ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
अभी तक देखिए इंट्रा अफगान डायलॉग जो दोहा में चल रहे थे उनकी कोई आउटकम और कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। अब जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट के ताल्लुक है, इसमें सबसे अहम बात ये आप देखिए थोड़े दिनों में अब्दुल्ला HCNR के जो चेयरमैन है वो होकर गए हैं, फिर उनकी असेंबली के स्पीकर होकर गए हैं, फिर उनके कॉमर्स के मिनिस्टर होकर गए हैं, और अब भी आप अगर डेलीगेशन को देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हैं आपके, और जो कल जो दौरा होगा उसमें उसके साथ साथ कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए वहाँ अभी 16 से 18 तक आपके अब्दुल रज़ाक साहब जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं वो एक बड़ा लंबा जी तीन दिन का दौरा कर आए हैं। 3 दिन का दौरा करना माने रखता है कि काफी अहम मौजू पर वहाँ गुफ्तगू हुई होगी। अब दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ये दोनों बॉर्डर के मुल्क हैं, भाई मुल्क हैं, और इनको नहीं, एहसास की तो बात ठीक है कि हम यानी कि राहदारी भी हमने दी हुई है, तो इंडिया के तौर पर जितनी ट्रांसपोर्टेशन होती है हम देते हैं। बड़ा मसला है वो ये है कि अफगानिस्तान बरसों से अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे लिए इस्तेमाल होती रही है, वहां से हम पर टेररिज्म के अटैक होते रहे हैं, और उनके सबूत भी अब देखिए अब 2 दिन पहले ISPR ने हमारी खारजा ने और DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी उसमें काफी सारे सबूत पेश किए जिसके तहत ये साबित हो, ये भी वहां डिस्कस होगा। तो और अब्दुल्ला साहब दरअसल नॉर्दर्न अलायंस के सरकर्दा लीडर थे जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एनिमोसिटी पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे, और उसकी भी वजूहात हैं, उनको लंबे आपके पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन वजूहात को डिस्कस, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बर्फ पिघली है और अब उनको इस बात का एहसास हुआ है कि बॉर्डर दरअसल इंडिया के वहाँ काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, पार्लियामेंट बनाया, उनके ग्रिड स्टेशन बनाए, उनकी हेरात काबुल से लेकर हेरात तक तरसील बिजली की लाइनें बिछाई और काफी उनकी इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ रॉ के काफी पंजे गड़ गए, और बॉर्डर चूंकि पोरस है इसलिए हम पर तो अब वहाँ अहम मसाइल में सबसे अहम ये होगा कि हम दोनों तजारत बढ़ाएं, हम दोनों अमन की तरफ चलें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि अब दोनों अफवाज के दरमियान डायलॉग शुरू हो, और जो इनके बॉर्डर्स हैं उन पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो, इंटेलिजेंस की एक्सचेंज हो, और वो इस बात का यकीनी बनाएं कि उनकी जमीन पाकिस्तान की अगेंस्ट। ये सारी बातें कर्नल साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सारी बातें ठीक हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे इख्तियारात इस वक्त अफगान गवर्नमेंट के पास हैं? यानी आम तौर पर तो परसेप्शन यही है कि अमेरिका की गाइडलाइन के बगैर वो कोई काम नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब उनको इस बात का भी एहसास है कि दूसरी तरफ जो ग्राउंड का बाकी हाफ है वो जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो अमेरिका की बात बिल्कुल सुनते ही नहीं है, वो अपनी करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा दरमियान का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, गनी साहब को भी और अब्दुल्ला साहब को भी, और पाकिस्तान के साथ अपनी अलाइनमेंट। अब देखिए ईरान के अंदर बड़ी तब्दीली आई है, चाबहार में इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने खत्म कर दी। अच्छा, एक और जो बड़ा एलिमेंट है जो हमें स्ट्रेंथन करेगा हमारे रिलेशनशिप को, और वो उनको बेशक आगे चलकर अमेरिका को थोड़ा नाराज भी करना पड़ेगा, वो है सीपेक की एक्सटेंशन। एक बड़ा बेट है अफगानिस्तान के लिए, अगर अफगानिस्तान की लीडरशिप अपने अवाम के लिए सिंसियर, खिते के लिए सिंसियर, पाकिस्तान के लिए सिंसियर, तो उनको सीपेक की एक्सटेंशन को एक्सेप्ट करने पड़ेगा। मैं आपको 1-2 साल आगे की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त कर्नल साहब ये बता रहे थे कि इंडिया की वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी अहम तरीन है कि उन्होंने पार्लियामेंट हाउस बनाया, वहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, तकरीबन हरात से जो सड़क बनाई वो अलग मसला है, इन्होंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर यह है कि ये दौरा उनके ख्याल के मुताबिक ये है कि एक ज़रूरतों के तहत है कि अफ़गानिस्तान जो है वो भी ऐसा नतीजे पर पहुंचा है कि हमें पाकिस्तान के साथ, यानी अब क्योंकि चाबहार का मसला भी इंडिया के हाथ से निकल गया, और जो CPEC का जो एक्सटेंशन है उस पर भी काम हो रहा है, और मैं भी कि इसमें जो दौरा है ये डिस्कशन पर आ जाए। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, आपकी बात को मैंने कंसीव कर लिया। देखिए, किसी मुल्क के 2 मफादात होते हैं, एक हुक्मरानों के मफादात और एक उस मुल्क के मफादात। बाज़ औक़ात हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के मफादात को कुर्बान करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो मजबूर हो जाते हैं कि मुल्क के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह दें। इन्होंने जो कुछ कमाना था ये तो एक अंडरस्टूड है कि हमसे बहुत ज़्यादा बजट है इंडिया का,
اور انڈیا نے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ہم سے پاکستان کی نسبت سے. اگر ہمارا وہاں پہ 60 ارب روپیہ لگتا ہے تو انڈیا کا 360 ارب روپے وہاں پہ سالانہ خرچ ہوتا ہے. اب یہ وہ تو ہے، لیکن اس وقت جو افغانستان کا فیوچر ہے وہاں کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ ان کا فیوچر اب پاکستان سے وابستہ ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. سی پیک کے بعد ان کو جو ان کے جتنے مفادات ہیں وہ اگر کوئی ذاتی مفادات بھی وہاں پہ سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو ان کے ذاتی مفادات کو بھی یہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان کی مجبوری ہے کہ اس بلاک میں آ کر اب کام کریں جس میں پاکستان ہو، ایران ہو، ترکی ہو، روس اور چائنا. اگلے موضوع کی طرف جانے بغیر اس پر کو ایک منٹ میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ کے مفادات ہیں، حکومت امریکہ کی مرضی کی بنی ہوئی ہے، امریکن بیس بھی وہاں موجود ہے. اسی طرح امریکہ کی دنیا کے اندر کوئی تقریباً 550 سے زیادہ بیسز ہیں، اور ان میں بیسز سعودی عرب کے اندر بھی ہیں. تو جو بلاک کی ہم بات کرتے ہیں اس میں افغانستان ویری کلیئرلی بالکل صاف طور پر امریکہ کی مخالفت نہیں کرے گا. امریکہ کی مفاد یہ ہے کہ ہندوستان بھارت کو چین کے سامنے ایک پراپ کیا جائے، ایک پٹھو کھڑا کیا جائے اپنا ویسٹرن مفادات کا اینٹی چائنا. اور بھارت انڈیا جو ہے امریکہ کے ساتھ معاہدے کر چکا ہے. ابھی ایک حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے، انہوں نے لاجسٹک سپورٹ کا معاہدہ بھی کیا ہے، انہوں نے جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا معاہدہ بھی کیا ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر پاکستان بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب سروائیول اور بیلنس کے اندر بات آئی تو پھر ہمیں چوز کرنا پڑے گا کہ ہم کس بلاک کا حصہ ہیں. ٹھیک ہو گیا، ہم دونوں طرف جو ہماری اپنی قومی صحت سے زیادہ اہم ترین ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں یہ جتھے ہوں، گروہ ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مافیاز ہوں، سب سے ڈرگ مافیا ہے، ڈرگ مافیا افغانستان سے. میں دوسرے سوال کی طرف سے آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہا ہوں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ملک ہے یعنی یہاں کہتے ہیں آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اور ظاہر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو بیچارے کچھ کام نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، کمزور ہیں. پوری دنیا میں لاکھوں روپے جرمانہ ہوتا ہے 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں. کرونا پوری دنیا میں اس وقت دوسری لہر جاری ہے. پاکستان میں اس وقت 400% تک اس کی تعداد بڑھ چکی ہے. یعنی اگر آج 2080 لے لیں، آج لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں، اور پھر 30-35 لوگ آج جان کی بازی ہار گئے ہیں. آپ نے پچھلے مہینوں میں کسی وقت ایک دن ایسا بھی تھا جب الحمدللہ کوئی بھی نہیں تھا، اس میں کوئی موت واقع نہیں تھی. کرونا کے متعلق این ڈی اے میں یا جو بھی اس ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اویئر کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے جو جلسوں کا شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپ رہے ہیں. دیکھیں کیا کرونا ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بہت سی بات ہو چکی ہے، اور میں نے اس پہ بہت سے لیکچر بھی کر چکا ہوں کہ واٹ از ڈفرنس ان بٹوین وائرس اینڈ بیکٹیریا اینڈ فنگس، اور یہ ساری چیزیں کہ یہ کون سا وائرس اور اس کی کیا چیز ہے. یہ ایک کنفیوزڈ ایشو ہے بیسیکلی. اقبال شاہ صاحب اس میں اتنی بڑی کنفیوژن ہے کہ پوری قوم کنفیوژن میں مبتلا ہے. فوت ہوئے ہیں نہیں، وہ اپنے فوت تو ویسے بھی ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس سے بہت بندے مرتے ہیں. دنیا میں ہر سال جو انفلوئنزا ہے، جو جنرل انفلوئنزا ہے جس کو ہم زکام کہتے ہیں، اس سے 60 لاکھ بندہ مرتا ہے. UN کی رپورٹ پڑھے جس میں 6 لاکھ بندہ صرف امریکہ میں مر جاتا ہے سالانہ. یہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر پہ جائیں تو بہت زیادہ اور بیماریوں میں ہے. اور 30 بہت سارے ایسی وائرس ہیں کہ جو بہت ہی ڈینجرس ہے، اس سے 100 گنا زیادہ ڈینجرس ہے. اینتھریکس سے لے کر اور وہ ساری اس تک ہیپاٹائٹس تک. لیکن یہ ایک کنفیوژن ہے. کنفیوژن میں ہم نے اس کو ابھی ہمیں اویئرنیس نہیں آ رہی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط تو معمولی زکام کے لیے بھی ہمیں کرنی چاہیے. اگر 4 آدمی ہیں، کسی کو زکام ہوتا ہے تو ہمیں دور بیٹھنا چاہیے. لیکن صرف دکانیں بند کرنے سے اور ادارے بند کرنے سے اور دفتر بند کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہے. تو وہاں پہ ہماری اکنامکس بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کا مسئلہ صرف SOPs سے حل ہونا ہے. SOPs پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی نہ ہمیں قانون سازی کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد لوگوں میں اس کی اویئرنیس پیدا کرنا پڑے گی کہ یہ کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے SOPs پر عمل درآمد کر کے اور اس ملک کو چلانا ہے. کیونکہ ہماری اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جن کو ہم موجودہ اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جیسے یورپ نے یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے لاک ڈاؤن کیا، اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. نہ کبھی ہوا ہے. یہاں پہ دکانیں بند ضرور ہوئی ہیں، ادارے تعلیم، لے کے لوگ اس طرح جتھوں کے جتھے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور انہیں مائکرو جو ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن وہ بھی لوگوں نے اڑا دیا ہوا میں. اچھا مارکیٹوں میں ایک دن کھلتی ہے, اگر ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو بات تو پھر وہیں پہ پہنچ گئی. یہ تو کون سا بھی ایک دن اکٹھے ہو گئے یا کورونا نے ٹائم دیا ہوا کہ میں جمعے اور ہفتے والے دن آپ کو نہیں کچھ کہوں گا اور باقی دنوں میں آپ کو بیماری یا ڈیزیز کا میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا, ایسا تو نہیں ہے. اب کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, ایس او پیز پر عمل درآمد کریں, اداروں کو اس طریقے سے چلائیں. یہ جو جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی تو تھوڑے روکے جا سکتے یہ اگر آپ جلسوں کو روک دیتے ہیں اور مارکیٹوں میں اسی طرح سے رش ہوتا ہے تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. اگر لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین آپ دیکھ لیں چلا دیا آپ نے لاہور میں, اس کو جا کے کسی وقت دیکھ لیں, اگر اس میں لوگ اور بسوں میں اور میٹرو میں لوگ گھس کے اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ کے اوپر, ایک جہاں پہ 40 سواریوں کی گنجائش ہے وہاں پہ 200 سواریاں کھڑی ہوئی ہیں اکٹھی ہو کے, وہاں پہ اگر کرونا کچھ نہیں کہتا تو پھر جلسوں والوں کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے یہ جلسے نہ کریں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب بتائیے کہ یہ جو یعنی یا تو ہونا کہ بھی اتنا بڑا اہم ترین جیسے مذہبی ہوتے ہیں کہ محرم الحرام میں ظاہر ایک مذہبی انہوں نے نہیں مانی بات, تبلیغی جماعت والوں نہیں مانی, سیاسی لیڈروں نے یعنی خود تو میلاد کانفرنس نہیں مانی اور بازار والوں نے نہیں مانی. اس کے باوجود یعنی پھر کیا کیا جائے مجھے بتائیے. صرف حکومت جو علان کر کے بیٹھ جائے, لوگوں کو اویئرنیس ہی دے سکتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو سماجی رہنما ہیں, جو علماء ہیں, ٹیچرز ہیں, باقی جن لوگوں کا سوسائٹی پر انفلوئنس ہے, ان کو کانفیڈنس میں لے اور ان کی مدد کے ساتھ لا پہ امپلیمنٹیشن کرائی جائے. جو پالیسی ہے کہ اگر ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے ساتھ عوام کی کوآپریشن ہونی چاہیے, اور اس کوآپریشن کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں پورے معاشرے سے اس کے لیے مدد درکار ہے. صرف حکومت سے یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا فورم جو ہمارا ہے جس کو غالب نے ابھی تک یوز نہیں کیا, اور تمام ہر محلے وغیرہ مسجد موجود ہے جہاں سے باقاعدہ علماء کرام کو انگیج کیا جائے, ان کو استعمال کیا جائے. میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور صحافی جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے یہ اویئرنیس پیدا کرنے میں. اس کے بعد انفورسمنٹ آتی ہے, تو اگر کوئی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے ایس او پی پہ تو پھر اس کے خلاف تعدیلی کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اس کی سٹیجز ہونی چاہیے. اگر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے لا پہ عمل کرنے کا کچھ رواج اتنا تگڑا نہیں ہے, آپ ٹریفک کی حالت دیکھ لیں, آپ موٹر سائیکلوں کا اور بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے. لاسٹ اینڈ یہ ہے کہ کورونا کی وبا اس وقت پاکستان میں دوسری لہر آ چکی ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ ظاہر ایک سویلائز معاشرے میں انہوں نے آپ کو اویئرنیس دینی ہے, اور آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ صرف ڈنڈے سے کام نہیں چلتا. یعنی آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. جلسوں جلوسوں میں اگر میں سمجھتا ہوں آپ کو سیاستدان وہاں ان کو بلاتے ہیں تو آپ خود خیال کریں کہ جان تو آپ کی اپنی ہے, کب زندہ رہیں گے تو پھر جلسے بھی ہو جائیں گے. دوسرا ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب نے یہ بات درست کہی ہے کہ پھر بازار بھی کھلے ہیں اور ٹرینوں میں سفر بھی ہو رہے ہیں, ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پھر جلسے تو پھر جلسوں والوں پھر جسٹیفیکیشن لے لیتے ہیں. بس جسٹیفائی کہتے ہیں کہ اگر سارے ہی کام ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ساری قوم کو اپنی کم سے کم جو ان کے فالوورز ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور عوام کا خود خیال اور خود بھی قوم کو خیال کرنا چاہیے کہ خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تو حکومت کے وقتاً فوقتاً جو اعلان آتا ہے ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.